Brothers who are here today, I don't want to mention the names again, are supporting him, are standing right beside him, and I have no doubt that he will take this seat out. And I can assure you, sir, on behalf of myself, British Kashmir Foundation, for my respectable, my honourable Muhammad Afzal Shah Sahab, MLA Jadian. Afzal Shah, Afzal Shah, People Party, People Party, vote from Benazir, Jindabad. Shahid Zulfikar Ali Bhutto, Jive Bhutto, Jive Bhutto. اور جہاں پر خرابیوں کی اور برائیوں کی اور بیماریوں کی کوئی تمیز ہی نہ ہو، وہاں سے خرابیوں کا اور بیماریوں کا ختم کیے جانا خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے میرے خیال میں کہ جب تک ادراک نہ ہو کہ ہم کہیں پر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو پھر وہیں پر ہی کوئی احساس ہوتا ہے کہ اس غلطی کو انڈو کیا جائے یا اس کو کریکٹ کیا جائے۔ پاکستان میرے خیال میں انشاءاللہ العزیز یہ غلطیوں سے نکلے گا، اور غلطیوں سے نکلنے کے لیے بندے کو تجربہ چاہیے، اور تجربے کے لیے بھی بندے کو غلطیاں چاہیے، لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے تجربوں کے بعد بھی اگر ہم غلطیوں کو درستگی کی طرف نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ میں یہاں پر میرے عزیز شہزاد مغل ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کی پہچان ہے اور ہمارے مستقبل کی روشنی ہے اور ایک ہوپ ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں جس ٹور کے ساتھ جو ٹور انہوں نے کیا تھا، جس وفد کے ساتھ وہ گئے تھے، غالب صاحب بھی اس کے ساتھ تھے، اور یہ میرے خیال میں پہلی بار آزاد کشمیر کی حکومت نے ایسا کیا کہ تحریک آزادی سے وابستہ لوگوں کو وہاں پر اس انداز سے بلایا کہ ایک کوآرڈینیشن کی جائے کہ آزاد کشمیر میں کیا جانے والا کام، مقبوضہ کشمیر میں کیا جانے والا کام اور بیرون ممالک جو تحریک آزادی کے حوالہ سے کام کیا جانے والا کام ہے، اس کو ایک کوآرڈینیٹ کر سکیں، اس کے ایک درست سمت میں لے کر جا سکیں۔ تحریک آزادی ہماری آزاد حکومت کی سب سے پہلی نہ صرف پرائرٹی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ بھی تحریک آزادی کشمیر پر رکھی گئی ہے۔ سو تحریک آزادی ہمارے خون میں، ہمارے روح کے اندر داخل ہے۔ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے جس طرح سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ایک اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اگر آزاد حکومت کا میں کہوں تو میں نے ایک یہ بتایا ہے، پارلیمنٹ کے اندر تمام پارلیمانی پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہے، مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک آزادی کے لوگ ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جس پارلیمنٹ سے مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غدار اور قاتل کہا جاتا تھا، اسی پارلیمنٹ سے افضل گرو اور مقبول بٹ شہید کو قوم آزادی کے ہیرو کے طور پر خراج تحسین ہماری اسی اسمبلی نے اور ہماری اسی حکومت کے دور میں ہوئی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں دیکھ جس انداز سے مودی کو پاکستان میں دعوت دی، جس انداز سے وہ لاہور میں آئے اور پھر وہ چلے گئے اور ایک ریاست میں آتے ہیں اور ریاستی دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتے ہیں، ایک فیملی ٹو فیملی ایک جو تعلق ہے اس کو جس انداز سے، اور پھر آزاد حکومت پر پاکستان کے وفاقی وزراء جس انداز سے تنقید کرتے ہیں، یقیناً جو پارٹیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ کشمیر کا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص پیار کا رشتہ ہے، اور جہاں وفاقی وزراء آزاد حکومت کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اور ایسا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ آزاد کشمیر میں جب پاکستانی وزراء نے اپنی زبان جو ہے وہ رد عمل کے طور پر استعمال کی، وہاں پر نفرتیں پھیلی آزاد کشمیر اور پاکستان میں، اور یہ پاکستانی وزراء جو نواز شریف کے انتہائی قریبی وزراء ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ان کی کچن کیبنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں،
وہ جب آزاد کشمیر میں اس طرح کا عدم مچائیں، اس طرح کی باتیں کریں، اور انہی باتوں کے دوران جب یہ سامنے آئے جی کہ پارلیمنٹ کے اندر گلگت اور بلتستان کو صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر سوچ بچار ہو رہا ہے، اور پھر جب جواز یہ پیش کیا جائے کہ نہیں چائنا کے ساتھ جو اقتصادی راہداری ہے اس کے لیے چائنا کی ریزرویشن ہے، اور پھر جب چائنا کی طرف سے یہ تردید بھی آ جائے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی ریزرویشن نہیں ہے اس اقتصادی راہداری کو چلانے کے لیے، اور پھر جب پاکستان اور چین کا ایک معاہدہ بھی دیکھیں کہ جو علاقے ہمارے ریاست کے چین کے پاس ہیں وہاں پر واضح طور پر یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ سیٹل ہونے کے بعد جو نیا اقتدار اعلیٰ ہے اس کے ساتھ یہ جو معاہدے ہیں ان کو دوبارہ ری وزٹ کریں گے۔ جب یہ ایسی باتیں دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر کا جو دفتر ہے وہ انتہائی رسپیکٹیبل دفتر ہے، اس میں کوئی بھی بیٹھا ہو، سردار عتیق بیٹھا ہو، بیرسٹر بیٹھا ہو، شیخ مجید بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، وہ دفتر رسپیکٹیبل ہے۔ وہ دفتر ہمارا فیس ہے پوری ریاست کے لوگوں کا، پوری ریاست کا نمائندہ وہاں پر بیٹھا۔ جب اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، بے عزت کیا جائے، اور پھر جب ریاست کا سب سے عام عہدیدار جو ہے وہ صدر ریاست ہوتا ہے، اور ریاض ذوالقرنین صاحب جن کی فیملی کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ریاست کے اندر، متحدہ ریاست میں بھی ان کے خاندان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہمارا سابق صدر ہے، اور سابق صدر ایک خاص پروٹوکول رکھتا ہے، ایک خاص مقام رکھتا ہے، ایک خاص عزت اور وقار رکھتا ہے۔ جب اس کے گھر میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دندناتے جائیں، ان کی ایجنسیز دندناتی جائیں اور ان کے گھر والوں کو بے عزت کریں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو اندرون خانہ تیار کر کے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے درمیان نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ یعنی تواتر سے وزیر اعظم کا دفتر ہٹ ہوتا ہے، اپنے گلگت بلتستان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو صوبہ بنانا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اور پھر صدر صاحب جو ریاست کے وقار کی علامت ہیں، سابق ریاست صاحب، ان کے گھر میں نیب کے ذریعے سے، نیب کے انسپیکٹروں کے ذریعے سے وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے، اور پھر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے فنڈز کو روک لیا جاتا ہے۔ وہ فنڈز ایسے نہیں ہیں کہ کوئی پاکستان، کوئی وفاقی حکومت کوئی امداد کر رہی ہے، فنڈز وہ ہیں جو ہمارے ٹیکسز سے کشمیر کونسل والے جو وہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ فنڈز ہیں، اور جس کے بارے میں طے ہے کہ اس کا 80% جو ہے آزاد حکومت کو ملے گا اور 20% اس کا ملے گا اپنے کشمیر کونسل کو۔ اس کو جب روکتے ہیں، اور جب گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کے ممبران کو اس حد تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر احتجاج کریں، اور پھر جب ان کے فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں تو دل میں ایک ایسی خوف ابھرتا ہے کہ کہیں پر کوئی کشمیر کے حوالے سے یہ مودی خاندان اور نواز شریف خاندان کوئی ایسی کھچڑی پکا رہا ہے جس سے کشمیر کی تحریک آزادی کی جو اصل اساس ہے، جو کشمیریوں نے جس رشتہ کا تعین کیا تھا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستانی قوم نے جس انداز سے کشمیر کے لوگوں کو اور ان کے مسئلہ کو ایکسیپٹنس دی تھی، اس میں کہیں شاید کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالہ سے جس انداز سے وفاقی حکومت آزاد کشمیر پر چڑھ دوڑ کر آ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک حکومت بنانے والا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے وہاں پر آزاد کشمیر میں، یہ کوئی ایک بڑی سازش نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سازش کو روکیں گے۔